بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1648 ہے اور آج سورۃ الاحزاب کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 28، 29 اور 30۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایہا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن، اگر ہو تم، تردن الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو چاہتی، وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت کو، فتعالینا، تو آؤ، ومتعکن، میں تمہیں کچھ سامان دے دوں، واسرحکن، اور تمہیں رخصت کر دوں، سراحا جمیلا، رخصت کرنا اچھے طریقے سے، وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر ہو تم، تُرِدْنَ اللہ، چاہتی ہو اللہ کو، وَرَسُولَ، اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بلا شبہ اللہ نے، اعد، تیار کیا ہے، للمحسنات، نیکی کرنے والیوں کو، منکن، تم میں سے، اجرا عظیما، بڑا اجر، عظیم اجر۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی، جو کوئی کرے گی، منکن، تم میں سے، بفاحشۃ مبینہ، بری حرکت صریح، یضاعف، تو دگنا دیا جائے گا، لہا العذاب ضعفین، اسے دوہرا عذاب، وکان ذالک، اور ہے یہ، علی اللہ، اللہ پر، یسیرا، بہت آسان۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے یوں کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی طلبگار ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی جنت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ کو ایذا دینے کی حرکت کرے گی، اس کو دگنی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے کہیے۔ دوسری بات، اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی خوبصورتی چاہتے ہو، آؤ میں تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ تیسری بات، اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کی طلبگار ہو تو یقین جانو اللہ نے تم میں سے نیک خاتون کے لیے شاندار انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ چوتھی بات، اے نبی کی بیویوں، جو تم میں سے کسی کھلی بے حدگی کا ارتکاب کرے گی تو تمہارا عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا۔ پانچویں بات، اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ بزرگان محترم، جب جنگ احزاب ختم ہوئی اور بنو قریظہ کا مال و متاع مسلمانوں میں تقسیم ہوا تو مسلمانوں میں خوشحالی لوٹ آئی اور ان کی معاشی حالت بھی بہت بہتر ہو گئی۔ اسی بہتری کو دیکھتے ہوئے ازواج مطہرات یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے نفقے میں کشادگی کا مطالبہ کیا کہ ہمارے اخراجات کو بھی بڑھا دیا جائے۔ اسی پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے تو دیکھا کہ لوگ آپ کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔
پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اجازت دی گئی تو اندر داخل ہوئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، انہیں بھی اجازت دی گئی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ آپ کے ارد گرد آپ کی ازواج مطہرات بھی غمگین اور خاموش بیٹھی ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں کہا کہ میں ضرور کسی بات کے ذریعے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساؤں گا، اس لیے کہ سرکار غمگین ہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، معلوم ہے کہ جب بنت خارجہ جو کہ حضرت عمر فاروق کی بیوی ہیں، جب میری بیوی نے مجھ سے نفقہ مانگا تو میں نے ان کا گلا دبانے کے لیے کھڑے ہو کر میں ان کا گلا دبانے لگا، گلا دبانے کے لیے میں اٹھ کھڑا ہوا. یہ سن کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. پھر کہا کہ یہ عورتیں بھی جو میرے ارد گرد ہیں جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو، یہ بھی مجھ سے نفقہ مانگ رہی ہیں. یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کا گلا دبانے کے لیے کھڑے ہو گئے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، سرکار کی بیوی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا گلا دبانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اس لیے کہ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھی اور سرکار کی بیوی تھی. پھر دونوں ہی نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز مانگ رہی ہو جو ان کے پاس نہیں ہے. پھر ان سب نے کہا کہ ہم ہرگز پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز نہیں مانگیں گے جو آپ کے پاس نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے 1 مہینہ یا 29 دن علیحدہ رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک. یہ آیتیں جو پڑھی جا رہی ہیں یہ پوری آیت نازل ہوئی اجرا عظیمہ تک. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے گفتگو کی ابتدا کی اور کہا کہ اے عائشہ، میں تمہارے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس معاملے میں جلد بازی نہ کرو یہاں تک کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کر لو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واہ کیا بات ہے یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی. کیا بات ہے؟ تو سرکار نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، آخرت کو چاہتی ہو، دنیا چاہتی ہو تو میں تم کو اچھے انداز سے رخصت کر دوں گا، اور آخرت چاہتی ہو تو اللہ نے تمہارے لیے اجر تیار کر رکھا ہے. یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں تو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور یوم آخرت کو اختیار کرتی ہوں، اور آپ سے ایک درخواست کرتی ہوں کہ اپنی دوسری بیویوں سے اس کا تذکرہ نہ فرمائیں جو میں نے کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مجھ سے پوچھیں گی بیویوں میں سے میں انہیں ضرور بتاؤں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے مشکلات میں ڈالنے اور سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم بنا کر اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. دوسری روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو یہ بات بتلا دی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اختیار کی، تو ان تمام نے بھی اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو اختیار کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے میں آخرت کی نعمتیں دینے کا وعدہ فرمایا، اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت ہی دنیا و ما فیہا کی سب سے بڑی نعمت. اسی لیے فوراً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ لوں؟ نہیں، ہرگز نہیں، مجھے اس نعمت کے بارے میں دوسروں سے مشورہ لینے کی حاجت ہی نہیں، میں تو اسی نعمت کو اختیار کرتی ہوں. اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں. اللہ اکبر. اس آیت میں فتعالین امتعکن و اسرحکن سے مراد طلاق ہے، یعنی اگر تم دنیا کی، اے نبی کی بیویوں، اگر تم دنیا کی دولت، عیش و عشرت، زیب و زینت ہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، آؤ میں تمہیں اس طریقے کے مطابق جو اللہ نے بتلایا طلاق دے دوں، اور ساتھ میں کچھ مال و متاع یعنی تحفے تحائف دے کر میں تم کو اپنی زوجیت سے آزاد کر دوں، کیونکہ میں ایک نبی ہوں اور میرے پاس دنیا نہیں ہوتی. ہم انبیاء دنیا سے زیادہ آخرت رکھتے ہیں. اگر تم بھی اس کی چاہت رکھتی ہو تو میرے پاس رہو، اللہ قیامت کے دن اس کا بہت ہی خوبصورت بدلہ تمہیں عطا کرے گا. جب ان ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو اختیار کیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے اور ان کو ایذا پہنچانے سے باز رہنے کا حکم دیا، اور اگر بالفرض کوئی ایسا کرتا ہے تو انہیں دگنا عذاب دینے کی تنبیہ کی گئی. ان ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ دوسروں کے مقابلے میں بہت بڑا ہوا ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور ساری امت کی مائیں ہیں اور امت کے لیے ایک نمونہ ہیں.
تو اگر بالفرض ان سے کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے تو انہیں سزا بھی دگنی ہی دی جائے گی۔ بعض مفسرین نے اس سلسلے میں اور بھی بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تفصیلات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔